السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ معاہدہ کرو، 48 گھنٹوں میں آبنار ہرمز کھولو ورنہ تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان دیا کہ ایران کو معاہدہ کرنے یا ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا، 10 دن کا دیا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے اور امریکہ حالت جنگ میں ہے۔ طیارے گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ایران کے سفارت خانوں یا سفارتی مراکز پر کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران اپنے موقف پر سنجیدہ ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب تیزی اور شدت کے ساتھ دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق وہ شہر میں جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جوہری سائٹ پر 4 بار حملے کیے گئے۔ اسرائیل اور امریکی طیاروں نے خوزستان میں 2 پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 30 یونیورسٹی سمیت 600 سے زائد تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر ایک اور بڑا حملہ، سول اور عسکری تنصیبات بنی نشانہ۔ امریکہ نے صوبہ خوزستان میں 2 پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد پلانٹس میں آگ بھڑک اٹھی، آس پاس کے علاقوں میں بھی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ وہ شہر میں جوہری سائٹ پر بھی حملہ کیا گیا جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ جوہری سائٹ کو 4 بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس نے وہ شہر کی نیوکلیئر سائٹ سے مزید عملہ نکال لیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے اب تک کے حملوں میں ایران کے 55 تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے شہر قم میں بھی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر اسرائیل شمالی لبنان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنے میں ناکام، ایک کے بعد ایک ٹینک تباہ ہونے لگے۔ حزب اللہ نے ایک اور اسرائیلی ٹینک کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا، کہا کہ آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بوشہر پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے ہیں۔ اگر یہاں سے تابکاری اخراج ہوا تو اس کے اثرات تہران نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں تک پہنچ کر زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ادھر ایران نے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب میزائل حملے سے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو آگاہ کر دیا۔ ایران کا اسرائیل اور امریکی جارحیت کا بھرپور جواب۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 54ویں لہر کا آغاز۔ کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ کارروائی یا حسن ابن علی کے کوڈ کے تحت انجام دی گئی۔ کارروائی میں قاسم، خیبر شکن اور غازیر میزائل استعمال کیے گئے۔ کارروائی میں امریکی فوجی تنصیبات، اسرائیل سے وابستہ ایک تجارتی جہاز اور اسرائیل کے کئی علاقے نشانہ بنے۔ ایران نے دوستی کا حق ادا کر دیا، بدخواہوں کی پھیلائی ہوئی ساری افواہیں دم توڑ گئیں، غلط فہمیاں پھیلانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علی الاعلان پاکستان کی مصلحانہ کوششوں کو تسلیم کر لیا۔ عراقچی نے پاکستان ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا جوابی شکریہ بھی ادا کیا۔ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکی میڈیا جنگ بندی کی خبروں کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ وضاحت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اظہار تشکر بھی کیا۔ اسحاق ڈار نے لکھا کہ برادر عراقچی آپ کی وضاحت کے مشکور ہیں۔ امریکی اخبار نے جھوٹ پھیلایا تھا کہ ایران نے اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ترکی اور مصر پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے نئے مقامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افواہوں کو دفن کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ان عناصر کے منہ پر بھی تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اس ثالثی میں پاکستان شامل نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصر اور بحرین کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العاطی سے رابطہ کیا۔
ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متعلق خاص طور پر بات کی گئی۔ پاک مصر وزراء نے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد ال زعزعانی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی پر زور دیتے ہوئے مذاکرات اور سفارتکاری کو اہم قرار دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے تعلیمی اداروں پر حملے۔ ایرانی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حسین سمائی سرف نے حملوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ تہران میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 21ویں صدی میں سائنسی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن ترقی کے بجائے پتھر کے زمانے کی طرف لوٹ چکا ہے۔ امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی اور ان کی بیٹی کی شہریت ختم کر دی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کو بڑا شیطان کہنے اور ایران کی حمایت پر اٹھایا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا کہ اس ہفتے میں نے افشار اور ان کی بیٹی دونوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی ہے اور اب وہ ICE کی تحویل میں ہیں اور انہیں امریکہ سے نکالے جانے کا انتظار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے بقول حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھیں اور پرتعیش زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ ایرانی حکومت کی کھل کر حمایت کرتی تھیں اور امریکیوں پر حملوں کا جشن مناتی رہیں۔ وہ ہمارے ملک کو بڑا شیطان کہتی تھیں۔ ہم اپنے ملک کو ایسے غیر ملکیوں کے لیے پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے قوم سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آبنار ہرمز کی بندش کے نتیجے میں پوری دنیا بحران سے گزر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے عوام کو ترقی یافتہ ممالک کی مثال بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک میں شام 6 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ حالیہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کو کسی سنسنی خیزی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک عالمی چیلنج ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں اس وقت پوری دنیا کی عالمی منڈیوں میں ایک بحرانی کیفیت ہے اور یہ ایک ہمارے لیے قومی چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی چیلنج کو ہمیں ایک قومی چیلنج سمجھ کے ایک قوم بن کر اس کا سامنا کرنا ہے۔ دنیا میں ہم واحد مثال ہیں۔ آپ جاپان سے لے کر امریکہ چلے جائیں، انڈونیشیا سے لے کے ملیشیا چلے جائیں، ملیشیا سے لے کے ترکی چلے جائیں، ترکی سے لے کے یورپ چلے جائیں، کسی بھی ترقی یافتہ یا اس کامیاب معیشت میں جو ملک آگے بڑھ رہا ہے وہاں 6 بجے کے بعد آپ کو مارکیٹیں کھلی نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ کسی جگہ 6 بجے نہیں تو 8 بجے کے بعد کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ملے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔